السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے، ڈیزل میں اضافہ ہوا ہے 19 روپے کے لگ بھگ۔ یہ اضافہ جو ہے پیٹرول کا، یہ جو دھماکہ ہوا ہے، یہ جو عوام پر بم بن کر گرا ہے، ظاہر عوام جو ہے اس وقت دہائیاں دے رہی ہے اور بد دعائیں دے رہی ہے، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا کر رہی ہے کہ اس حکومت سے جان چھٹے۔ لیکن اس حکومت سے اگر جان چھٹ بھی گئی تو اگلے حکومت کے لیے جو الیکشنز ہونے ہیں، جو ہمارے انتخابات کا مرحلہ ہے، وہ کیا کوئی ڈیلے میں جانے کے اس کے چانسز نظر آتے ہیں۔ تو اگر باجوڑ کے حملے کو سامنے رکھیں تو ٹیررزم کا معاملہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اس وقت۔ جو جماعتیں ہیں اگر ان کی بھی کیمپیننگ کے دوران ان کے اوپر اس طرح کے جس طرح کے یہ ہوا ہے، حادثہ ہو، سانحے ہوں، تو پھر کیسے کوئی پولیٹیکل کیمپیننگ کر سکے گا اور کیسے کوئی کسی کو ایون پلینگ فیلڈ ملے گی۔ دوسری طرف ایک طرف کسی کو خاموش کر دیا گیا ہے، جیسے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، تو ان کے وکلا جو ہیں وہ کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی سیشن کورٹ میں ٹرائل بھگت رہے ہیں، اور 150 سے زائد کیسز ہیں، اور بار بار وہ بھی دہائیاں دے رہے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پوری پوری رات جاگنا پڑتا ہے، کس کس کیس میں پیش ہونا ہے، پورا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ اب یہ معاملات اگر کسی کی عدالتی معاملات ہیں تو نواز شریف صاحب کو بھی اب ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ اپنے عدالتی معاملات درست کریں، لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کوئی نظر آتی ہے کوئی ان دا نیئر فیوچر۔ اور آج جو شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو حالیہ سامنے آیا ہے، اس میں بھی یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو نیا سینسس ہے، مردم شماری جو نئی ہے 2023 کی، اس کے مطابق انتخابات ہوں۔ اب اس میں ظاہر ہے ایک قانونی پیچیدگی ہے، اس میں ایک آپ کو کانسٹیٹیوشنل آپ کو جو چیلنجز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آرٹیکل 254 کو لیا جائے جو کہ بیسس بنی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات ڈیلے کرنے کے پروسیس میں، تو یہی بات بنی تھی کہ پاکستان میں پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے، لیکن جو 51 ہے، آرٹیکل 51 جو 5 ہے، وہ یہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے نئے سینسس کے حوالے سے الیکشنز کرانے ہیں۔ تو اس معاملے میں اگر یہ معاملہ بڑھایا جائے گا یا اس کو ان نیسسریلی ڈیلے کیا جائے گا تو کس کے مفاد میں ہے؟ اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی الیکشنز کے لیے تیار ہے، لیکن جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کتنی اتحاد تھا اس پیٹرول کی پرائسز بڑھانے میں، اور کیا واقعی یہ ناگزیر تھا؟ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت اور عالمی منڈی میں اگر تیل کی جو ہے درآمدات ان میں اضافہ ہو تو کیا یہ ضروری تھا کہ پاکستان میں اس قدر اضافہ کیا جائے؟ اب یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں، لیکن آف کورس جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آج 342 کے حوالے سے جو قلم بند کروانا تھا بیان چیئرمین پی ٹی آئی نے، وہ سیشن کورٹ میں کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس ہی کیس کو لے کر جو قابل سماعت اور ناقابل سماعت کا معاملہ ہے وہ پھر ایک بار سپریم کورٹ میں رجوع کیا۔ بار بار شعیب شاہین صاحب نے بھی کل روسٹرم پہ آ کے کہا چیف جسٹس کو، پھر ان کو کہا گیا پروسیجر فالو کریں، پروسیجر فالو کیا گیا۔ آج ان کو کل سنوائی کا موقع ملے گا، کل ایک 3 ممبر بینچ بنا دیا گیا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس کی سربراہی کریں گے، اس میں جسٹس نصرت ہلالی صاحبہ موجود ہیں اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب۔ اب کل جو معاملات ہوتے ہیں، کیا وہ 4-5 دن کی جو کارروائی رہ گئی ہے، اب مزید تکلف جو ہے توشہ خانہ کے ریفرنس میں، کیا سیشن کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جو آئے گا کیا وہ رہے گا، اپنے ہولڈ پہ رہ سکے گا، یا اس کو سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے کہ وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے؟ اس پر بھی مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد راز صاحب، استحکام پاکستان سے اس وقت واحد جماعت ہے جو ابھی کسی بھی عمل دخل میں نہیں ہے، مداخلت نہیں کر رہی، نہ ہی ان کا کوئی سے ہے، لیکن وہ نیکسٹ الیکشنز میں ان کی بڑی ایک جماعت ہے، وہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں الیکشنز ٹائم پر ہونے چاہیے نہیں، اور آف کورس سارے معاملات کی گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سر شعیب شاہین صاحب کے پاس آتی ہوں۔ شعیب شاہین صاحب، یہ جو اب یہ 3 ممبر بینچ پر بینچ بنے گا، یہ بن گیا ہے، کل یہ سنوائی ہوگی سپریم کورٹ میں۔ اب خواجہ حارث صاحب کے دلائل بڑے واضح طور پر نظر آ رہے تھے، آج جج صاحب کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے اس میں بھی عمران خان صاحب سے بھی بات کی گئی، آپ پوری رات نہیں سوئے، کہنے کہ جی یہ ہمارا سب کا یہی حال ہے، اور خواجہ حارث کبھی سپریم کورٹ سے دیر میں آتے ہیں تو شیرف گنج صاحب کو انپٹ دینا پڑتا ہے، کبھی آپ کے پنجودہ صاحب ہیں ان کو اس میں انپٹ دینا پڑتا ہے، پھر خواجہ حارث صاحب آ جاتے ہیں، پھر وہ دلائل کا آغاز کرتے ہیں، اور اب یہ کہ فرد جرمی عائد نہیں ہوئی تھی، ذرا اس پر ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آئین اور قانون کا مذاق اڑانا ہے، انصاف کو دوہرا معیار رکھنا ہے، اگر ہم نے متعصب ججوں کے ذریعے انصاف کا جنازہ نکالنا ہے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا، ارریسپیکٹو کہ خان صاحب آج بھی پیش ہوئے ہیں، کل بھی پیش ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی تمام پروسیس میں وہ شریک کار رہے ہیں۔ اب اس کیس میں ہے کیا؟ اس کیس میں ٹوٹل لم سم آپ کو اتنا بتا دوں، تمام ٹیکس میں وہ ساری آمدن ڈکلیئر ہے، یہاں یہ الزام لگا کہ آپ کی مس ڈکلیریشن ہے،
یہ ساری آمدنی جو بنتی تھی وہاں ہم نے ٹیکس میں دی، جو یہاں دی، سارا کا سارا ہم نے جمع کرا دیا، پورا ریکارڈ ود ایویڈنس ہم نے وہ ان کو دے بھی دیا ہے، آج اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا۔ اب پہلا کویشچن تو ہمارا یہ ہے کہ 3 امپورٹنٹ کویشچنز فارمولیٹ کر دیے ہیں عامر فاروق چیف جسٹس صاحب نے، کہ آپ ان کا 10 کویشچن فارمولیٹ کیے، جس میں سے 3 امپورٹنٹ ہیں۔ کیا یہ لمیٹیشن ایکٹ کے مطابق یہ الیکشن کمیشن یہ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کریں۔ نمبر 2، کیا اس کوڈ کو جورسڈکشن یعنی اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کریں۔ نمبر 3، کیا الیکشن کمیشن کی جو کمپلینٹ ہے وہ آتھورائزڈ پرسنز کے ذریعے ہے یا نہیں ہے، وہ باقی اور بھی بہت سارے کویشچنز ہیں۔ اب اس کے اوپر ہمارا یہ ریویژن، جس کو آپ نگرانی کہہ سکتے ہیں، کرمنل ریویژن پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور اس دوران ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف ہمارا 2 حوالوں سے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن ہے کہ یہ متعصب جج ہیں۔ یہ صاحب 2014 سے لے کر آنورڈ تھرو آؤٹ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف پوسٹیں لگاتے رہے، نازیبا تصاویر اور وہ چیزیں شائع کرتے رہے، بینگ جج، بینگ سٹنگ جج۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا جج فرض کرو میرے خلاف نفرت کرتا ہے، اگر وہ کرتا ہے اس کا حق ہوگا، لیکن کویشچن یہ ہے کہ ایسا جج پھر وہ مجھ سے انصاف کیسے کرے گا۔ اب اس کے اوپر ہم سپریم ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ نے بھی اس میں نوٹس کر دیا، جی بالکل آپ کی بات وزن ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سب سے پہلا کویشچن ہوتا ہے کویشچن آف جورسڈکشن اور ٹرانسفر، کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ کرے۔ ہائی کورٹ نے اس کے اندر نوٹسز کر دیے ہیں، ان کو بھی بلا لیا، ایف آئی اے کو بھی بیچ میں شامل کر لیا کہ جی آپ اس کی ویریفیکیشن کر کے دیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ نیچے ٹرائل روک دیں۔ اگر ٹرائل میں ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے یا ہمیں سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری جو ہمیں پروسیڈنگز ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ فار دیٹ پرپز ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں، کل صبح لگا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو یہی گزارش کی کہ سیٹرڈ لا ہے کہ جب کسی ہائر فورم میں کوئی میٹر سب جوڈس ہو تو وہ نچلے والی عدالت اس کو پروسیڈ نہیں کر سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک متعصب جج کا ہم نے ایویڈنس کے ساتھ آپ کو دے دیا ہے ثبوت، اور اس کے باوجود آپ اس کو اگر روکتے نہیں ہیں، یا تو آپ ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ جو ہماری درخواست ہے وہ غلط ہے، ڈسمس کر دیں، یا یہ فیصلہ کر دیں واقعی اس کورٹ کو اختیار سماعت ہے، ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائل چلائیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، کم سے کم یہ 2 کویشچن آف لا تو ڈیسائیڈ کر دیں، تو وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کرے۔ اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے اس کیس میں، جتنے بھی پچھلے متاثر ہوں 14 جولائی کو صرف ایک بات ختم کر دو، ایک بات صرف کر کے، 14 جولائی کو نوٹیفیکیشن آتا ہے 1 اگست سے چھٹیاں ہیں اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں، اور ہمایوں دلاور صاحب چھٹی پہ ہیں۔ 3 دن پہلے نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ نہیں، ہمایوں دلاور صاحب 5 دن کے لیے بیٹھیں گے اور صرف آپ کا کیس سنیں گے، جبکہ چھٹیوں میں صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز چلا سکتے ہیں۔ وہ ریگولر ٹرائل کسی کیس میں آج تک نہیں ہوا، صرف اس کیس کو چل رہے ہیں۔ اب آپ سوال کریں۔ نہیں شاہین صاحب، میں آپ کی بات سے اگر متفق ہو بھی جاؤں کہ متاثر ہیں ججز، ان کی اپنی بائس ہے، لیکن جی میں نے کہا the truth is louder than bias نا۔ اگر وہ ٹروتھ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی جو الزام ہے وہ نہیں ثابت ہوتا، اگر آپ کی ایویڈنس اتنی مضبوط ہے تو پھر جج کے حساب سے اتنی کارروائی کرنے کی جگہ آپ ذرا سچ ہی بول لیں آ کے، وہ اگر آپ کی ایویڈنس سٹینڈ کرتا ہے، اگر چوری نہیں کی تو آپ جواب دے دیں۔ یہی معیار سیٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے زرداری صاحب کے لیے بھی، نواز شریف صاحب کے لیے بھی، تو میرا خیال ہے اس پر ان کو عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ایک جج کا ایشو بنا لیں۔ ثنا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم نے تو بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، آج ہم نے تو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اگر میں آپ کے خلاف نفرت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ دشمنی ہے میری آپ کی، ایڈمیٹڈلی ریکارڈ میں موجود ہے، مجھے بتائیں مجھے آپ کے خلاف مجھے جج بنا دیں اور آپ کا میں فیصلہ میرے پاس آ جائے، میں انصاف کروں گا؟ جس کی پوری ایویڈنس اور ریکارڈ موجود ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں، ہم کہہ رہے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ جج تو بنا دیں، ہماری بات تو وہ سن لے۔ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ مجھے بتا دیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں چھٹیوں میں، جب جج چھٹیوں پہ چلا جائے اور اس کو واپس بلایا جائے، جی 5 دن کے لیے آپ آ جاؤ ڈیوٹی کرو۔ اچھا ایک بات اور آپ دیکھ لیں، نیب کی کسٹڈی میں جب رینجرز نے اغوا کیا یا گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، نیب کی کسٹڈی میں وہ موجود ہیں۔ ہمایوں دلاور صاحب عدالت لے کے نیب کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی عدالت لگا کے وہاں بغیر سائن کرائے فرد جرم لگا دیا اور کہا کہ میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ وہاں جا کر کروں گا۔ مجھے بتائیں آج آپ نیب کی کسٹڈی کا مطلب ہے کسی تھانے میں ہے نا،
یا کسی بھی حوالات میں ہے یا کسی جگہ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. کوئی ملزم تھانے میں کسی اور مقدمے میں بیٹھا ہو, کیا وہ عدالت اٹھ کے وہاں اس تھانے میں جا کر کے عدالت لگا کر کے وہ کیس چلائے گا؟ مجھے آپ بتا دیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا انصاف صرف ہونا نہیں, ہوتا ہوا نظر تو آئے نا. آپ نے اگر ڈرامہ ہی کرنا ہے انصاف کا, قانون کا, مذاق تو نہ اڑوائیں نا, کم سے کم ڈرامہ تو ٹھیک کر لیں. ایسے بندے کے ساتھ آپ کہتے ہو نہیں فیصلہ یہی کرے گا. لیکن وہ اسپیشل کیسز میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ جیل کے اندر ہی مقدمہ چلا لیں, کیونکہ اتنے تھریٹس ہیں عمران خان صاحب کو, تو یہ بھی تو ہے اسپیشل انسٹنسز میں یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو کیا ان کو باقی تھریٹ ہے اور باقی نہیں, ہم تو چلا رہے ہیں. سنیں, ایک ہوتا ہے جیل کے اندر کاروائی, جیل کے اندر کاروائی کی پرمیشن ہوتی ہے, تھانے کے اندر آپ کاروائی نہیں کرتے. تھانے فزیکل کسٹڈی اینڈ جوڈیشل کسٹڈی کا فرق ہے. جس کیس میں آپ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتے ہیں, مثلا ہمارا جو ملزم ہے نوید, وہ جیل میں ہے, اگر اس کے پاس ٹرائل کرنی ہے تو وہاں بھی آپ جا کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فزیکل کسٹڈی میں ہیں, کسی پولیس اسٹیشن میں ہیں, نیب کی کسٹڈی میں ہیں, کسی تھانے میں ہیں, تو وہاں عدالت نہیں جاتی جا کر عدالتیں لگانے کے لیے. یہ جوڈیشل کسٹڈی نہیں ہے, جیل نہیں تھی. That was a physical custody before the NAB authorities. آپ وہاں کسی اور مقدمے میں کیسے جا کر ٹرائل کرا سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی انوکھا واقعہ ہے. مجھے ایک منٹ ذرا آپ کو میں 180 ڈگری ٹرن پہ ایک اور معاملے پہ آپ کی رہنمائی چاہوں گی. شاہین صاحب ٹھیک ہے, شاہین صاحب ہم سمجھ آ گئی. مجھے ذرا ایک آپ کو میں 180 اپوزٹ ذرا لے کے جا رہی ہوں. مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے جو متفقہ رائے سامنے آئے گی, یہ نئی مردم شماری پہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں, آپ صرف یہ بتا دیجئے کیا کوئی نگران سیٹ اپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا سکتا ہے؟ یہ مجھے آپ کی ایک صرف لیگل پوائنٹ آف ویو چاہیے. جی بالکل نہیں بلا سکتا, اس کا کام ہی نہیں ہے. وہاں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, میجر پالیسی ڈیسیژنز انہوں نے لینا ہوتا ہے. لیکن آج تو شہباز شریف نے کہہ دیا کہ سی سی آئی جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کرے گی اور نئے مردم شماری کے مطابق ہم الیکشن کرائیں گے. آپ ان سے ذرا پوچھیں, اپریل میں ختم ہو گیا مردم شماری کا, آپ نے رزلٹ اناؤنس کرنا تھا یا سی سی آئی پہ پیش کرنا تھا یا نوٹیفائی کرنا تھا تو آپ مئی میں کر لیتے, جون میں کر لیتے, تاکہ 4 مہینے کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد آپ کے الیکشن ہو جاتے. آج یہ 3 ریزنز ہیں جس پہ مجھے شک ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو بظاہر نظر آ رہی ہیں. وہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے خان صاحب کا. ان کو نظر آ گیا ہے کہ جو کنگز پارٹیاں بظاہر بنائی گئی تھی وہ ٹھس ہو گئی ہیں بننے سے پہلے ہی, خواہ وہ استحکام پارٹی ہے, خواہ وہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے. لیکن وہ چونکہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گی, ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی موت ہے, ان کو نظر آ رہی ہے, اور اس وجہ سے یہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. اور اس کی 3 وجوہات آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1 جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کہ جی میجر پالیسی ڈیسیژنز لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے سر, آپ کی بات کلیئر ہو گیا. سر آگے بڑھیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہے. نمبر 2 شعیب شاہین صاحب, ہاں سر سمجھ آ گئی. ہاں سر, آپ کی بات تینوں پوائنٹس آپ نے بتا دی ہیں, دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے سمجھ آ گیا. 1 منٹ ذرا دے دیجیے گا. مراد راز صاحب, آپ کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی تو جی بننے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گئی ہے, آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. استحکام پاکستان کا کیا پروگیٹو ہے سر اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا, یہ شاہین صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر مقابلہ نہ کرنا ہوتا تو ہمیں یہ پارٹی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور آگے پالیٹکس نہ کرنی ہوتی, الیکشن نہ لڑنا ہوتا تو ہمیں ضرورت نہیں تھی اس پارٹی میں آنے کی. سو اس لیے جب الیکشن آئیں گے, جب الیکشن ہوتے ہیں تو رزلٹ جب آئے گا تو اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کون کس مقابلے میں تھا, کون نہیں تھا مقابلے میں. دیکھیں, بیٹھ کے یہ بات کر دینا, کسی کو ڈسمس کر دینا, کسی پارٹی کو ڈسمس کر دینا, کسی چیز کو ڈسمس کر دینا بڑا آسان ہے بیٹھ کے ٹی وی پہ کہنا. الیکشن لڑنا, الیکشن لڑوانا, سب کچھ کرنا, وہ ایک ڈفرنٹ, بالکل ایک ڈفرنٹ, پورا ایک ڈفرنٹ ہی ماحول اس کا ہوتا ہے. سو اس لیے بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈسکس کر دینا کسی کو, آئی تھنک دیٹس ویری 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 انفارچونیٹ اینڈ ویری امیچور. سو اس لیے اس پہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, میں مراد راز صاحب, کیونکہ آپ کا اس وقت سے نہیں ہے, نہ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, نہ آپ نگراں سیٹ اپ میں ہیں, نہ آپ کوئی اور ہیں, لیکن آپ کا کوئی نہ کوئی ظاہر امپورٹنس تو ہے. آپ پر یہ فرق تو پڑتا ہے کہ کب انتخابات ہوتے ہیں, تو آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے اگر انتخابات اکتوبر نومبر میں نہیں ہوتے اور ڈیلے ہو جاتے ہیں اگر نئی مردم شماری کے حوالے سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں سر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ الیکشن جو ہے ٹائم پہ ہونے چاہیے. کس لیے ٹائم پہ ہونے چاہیے؟ پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت, ملک کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا لوگوں میں, آپ کے انویسٹرز میں, آپ کے جو ڈونرز ہیں ان میں, آپ کی سب چیزوں کے اندر وہ کانفیڈنس تب تک نہیں آئے گا جب تک ایک حکومت اپنا مینڈیٹ لے کر ایک گورنمنٹ نہیں آئے گی, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ,
اور جب تک وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی, وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا, اور نہ ہی آپ کو وہ سپورٹ ملے گی, نہ لوگوں سے سپورٹ ملے گی, نہ آپ کو کہیں سے فورن سپورٹ ملے گی, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو کمٹمنٹ کی جائے وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو 5 سال کی, اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کمٹمنٹ کی جائے. نگران ایک سیٹ اپ جو ہے اس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ صرف الیکشن کروانا, اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. دیٹ از دا اونلی ریسپانسبلٹی دے ہیو. اور یہ بیٹھ کے جو چینجز کری جا رہے ہیں آج کل, I mean, اتنی ڈیسپریٹ موو پی ڈی ایم کر رہی ہے, مووز کر رہی ہے کہ اٹ از انبلیویبل کہ الیکشن سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے. آپ 20 روپے پیٹرول بڑھا دیے, یہ ان کا پارٹنگ گفٹ تھا آج, جو کہ وہ پاکستان کی عوام کو دے کے گئے ہیں 20 روپے کا. I mean, آپ کو پتا ہے سنا, آپ زیادہ کس کو کیا پتا ہوگا, آپ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں ہر چیز کی. نمبر 1 فیکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا پیٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, parting gift has been very painful sir. Parting is such sweet sorrow. Exactly. Parting is such sweet sorrow, but what a damaging gift. ٹھیک ہے, let me just, ٹھیک ہے, I'll come back to you Radha sir, let me just take this point forward. ٹھیک ہے, let me just take this point forward. نیازی صاحب, میں ایک آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتی ہوں. آج ایک منرل سمٹ ہوا, اب میں تو وہاں نہیں تھی لیکن میرے دوست جو موجود تھے انہوں نے بڑا ایک لائٹر نوٹ پہ یہ بتایا کہ جیسے ہی, کیونکہ چیف عوامی سٹاف نے پہلے خطاب کیا اور جیسے ہی ان کا خطاب ختم ہوا تو جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ تھے, کوئی باتوں میں لگ گئے, کوئی گپے مارنے لگ گئے, کوئی فون اٹھا کے باہر چلے گئے, کسی نے ڈرائی فروٹ کھانا شروع کر دیا. تو یہ معاملہ ہے کہ سیریسنیس کا لیول یہ ہے کہ آپ کے الیکٹڈ حکومت سو ٹو اسپیک جو عدم اعتماد کی بنیاد پر لائی گئی, اس کا یہ اس وقت اثر ان کی ویلیو ہے, اور ویلیو جن کی ہے وہی آپ کے لیے معدنیات بھی کر سکتے ہیں, آپ کے لیے معاملات بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک مکمل خاموشی نظر آتی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ بھی ایک عجیب مسٹیریس خاموشی ہے. یہ خاموشی کیوں ہے نیاز صاحب, آپ ذرا فرما دیجیے گا. اور یہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے مردم شماری کے حوالے سے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ معاملات ذرا آگے جا رہے ہیں اور ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں پی ڈی ایم والے. میں تو خود کنفیوز ہوں ثنا. مجھے کیا نیچرلی یہ خاموشی تو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کچھ یہ بھی ہے کہ زیادہ جو ہے نا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے جو حکومتی پارٹیز ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ان کے مطابق چل رہا ہے, یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری وہی ہیں. یہ تو ہونا تھا, چیزیں بھی طے ہیں. اب یہ ہمارے دوست اور چھوٹے عزیز جو ہیں شعیب شاہین صاحب, میں تو ان کی جذبہ حریت کی داد دیتا ہوں, ماشاءاللہ بڑا آنیسٹلی ایک کیس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن بات یہ جی کہ یہ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو اب سمجھتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کے اندر کسی کو اگر کبھی بھی مینٹینیبلٹی, جورسڈکشن, ایجوکیشن, اوریجنل جورسڈکشن, اس کے بارے میں کوئی کیس کرنا ہو تو تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ اتنے ہون ہو چکے ہیں اور اتنے ان کے شارپن اپ ہو چکے ہیں اور ایسے زبردست ہو چکے ہیں کہ وہ پچھلے 8 سال سے سوائے ان کو مینٹینیبلٹی اور جورسڈکشن وہ پتہ ہی نہیں ہے, اور بالکل بھول گئے کہ جی پہلے اس کیسز کے اندر. مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کاش جس چیز کا درس دیتے رہے ہیں اسی کے مطابق عمل کر لیتے اور کہتے کہ میرے پہ کیسز چلاؤ. سر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاناما کیس جب آیا تو نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ سنیں, ایز اے پرائم منسٹر ان کے پاس ایک آؤٹ سائڈ چانس تھا, اتنا بلینکٹ نہیں تھا جتنا پریزیڈنٹ پاکستان کو حاصل ہے. کانسٹیٹیوشن ان کو جو ہے اس طرح کی امیونٹی نہیں دیتا, لیکن ایک لحاظ سے ہے کیبنٹ کو بھی, پرائم منسٹر کو تو بہت زیادہ ہے. لیکن سپریم کورٹ کو سنا, اور سپریم کورٹ کو نام بھی وہ کہتے تو 184(3) کے تحت سنا گیا تھا, ٹرائل کورٹ بن گئی تھی, مانیٹرنگ جج بنائے تھے, ڈے ٹو ڈے JIT بنی تھی جو کہ کسی ٹرائل کورٹ سے زیادہ بری تھی. سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنا تھا. یہ قیامت عمران خان صاحب پہ نہیں ٹوٹی. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے ڈبل سٹینڈرڈ ہے. 2014 سے 2013 سے انٹرا پارٹی فنڈنگ کیس ہے, اس کو ہی چلنے دیتے. اپنا اقتدار میں آیا ہے, اس کو یہ چلنے دیا کہ 2019 میں جب خود اقتدار میں آئے تو نون کے اوپر بھی کیس کر دیا, ٹھیک ہے کریں, پیپلز پارٹی پہ بھی کر دیا, JUI پہ بھی کر دیا کہ ان کے بھی کریں. اپنا بھی تو صاحب دیں. توشہ خانہ کا صاحب مانگتے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے بھی لیے ہوں گے, پکڑیں, ان پہ بھی کیسز کریں, لیکن اپنا تو صاحب دیں. اس میں کیا حرجی کیا ہے؟
مطلب آپ ہر چیز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی چیز ایویڈنسز کے ساتھ کوئی کسی کورٹ میں کانٹیسٹ نہیں کرتے سوائے مینٹینیبلٹی اور جورسڈکشن. یقین جانو کہ میں تو وکلاء کی داد دیتا ہوں کہ جو اتنی محنت سے پچھلے 8-10 سالوں سے 2013 سے چل رہا ہے انٹر پارٹی فنڈنگ کے، پھر 2014 میں دھرنے کیے وہاں پہ. لیکن پھر کیا سوال یہ بنتا ہے نیازی صاحب کے جو ان پہ عطاب نازل ہوا وہ خان صاحب سے زیادہ سخت تھا یا ان کے وکلا بہتر ہیں؟ مطلب سوال تو یہ پھر یہ اپنی خدمات پیش کر دے نواز شریف صاحب کو کوئی اگر یہ بہتر وکلا ہوتے نہیں اس وقت تو شاید وہ معاملات بھی نہ ہوئے ہوتے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر باجوہ صاحب جو ہیں ان کو اپنی ایکسٹینشن نہ چاہیے ہوتی 29 نومبر کو تو خان صاحب اپریل مئی کے بعد نظر نہیں آنے تھے. یہ جو آپ کو دھرنے نظر آئے تھے نا، یہ میں تب بھی کہا تھا یہ باجوہ صاحب پروجیکٹ تھا کہ آپ پریشر ڈالو تاکہ یہ حکومت یا گھر جائے، نگران حکومت بنائے، مجھے ایکسٹینشن دے. یہ جو سارا بگاڑ کیا یہ خان صاحب کے لیے لیز آف لائف بن گئی ہے. اس کے کیا مسئلہ ہے کہ خان صاحب کے لیے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ اینڈ بینیفیشری تھے کیونکہ فوج کو گالی بھی دی اور اس کے بعد ان کو کچھ کہنا بھی وہ تھا کہ ساتھ انہوں نے ایک پورا کور کمانڈر کو حوالے کیا ہوا تھا. کوئی پاگل ہی جانتا ہے کہ کور کمانڈر جو جنرل فیض تھے باجوہ کی مرضی کے بغیر کوئی کور کمانڈر سے حرکت کر سکتا ہے؟ سر لیکن ان کے اوپر تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا رہا نا، بات تو صرف خان صاحب کے اوپر شروع ہوتی ہے، خان صاحب پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کے بارے میں تو بات نہیں کرتے نا. ان کو تو آپ نے 29 جو مئی کو جب یوم تقریر آیا تو ساتھ بٹھا دیا اسٹیج کے اوپر جائے باجوہ کو. تو میں نے کالم لکھا تھا، میں نے کہا یہ اس سے زیادہ قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا تھا کہ جو کریکٹر اس کے پیچھے تھے یہ عمران خان صاحب کو شہ دینے والے تھے، جو پاکستان کی فوج کے اندر جو ہے پہلی جب انسٹیٹیوشن کے خلاف کام کرنے والے تھے، وہ سارے فوج میں بیٹھے یوم تقریر میں شہداء بنا رہے ہیں جو کہ پارٹنر کرائم ہے عمران خان صاحب کے سارے عمل میں. میرے تو خیال ہے کہ اتنا پاکستان کرائسس میں میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا اب ہے. اب ظاہر ہے کوئی اچھا نیازی صاحب یہاں وقفہ لینا ہے، لیکن وہ شہباز شریف صاحب نے بھی انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری مقصود ہے تو پھر ادارے اپنا کام کریں. تو کون سے ادارے اپنا کام نہیں کر رہے کہ خان صاحب نہیں گرفتار ہو رہے؟ اور یہ واقعی جو کرمنل جورسڈکشن میں چلا جاتا ہے معاملہ، اگر یہ کرمنل کیس ہے توشہ خانہ والا، تو اس میں کیا سزا ہی بنے گی یا نہلی؟ اس پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے نیازی صاحب سے، مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب شاہین صاحب موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب ایک بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ تو آپ کو ضرور آئی ہے. اب یہ کمپلیمنٹ تو ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ آپ نے بہت زیادہ چستی بھی دکھائی ہے اور مدعی چست گواہ سست والا معاملہ ہے. اب یہ سارے معاملات آپ ہی ہولڈ کر رہے ہیں. اب کیا آپ کتنا اور ٹائم دلوا سکتے ہیں خان صاحب کو اگر یہ واقعی یہ سیشن کورٹ والا فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ اب 4-5 دن کی کارروائی لگ رہی ہے، اینڈ سٹیج لگ رہا ہے، لیکن یہ ایک کرمنل کیس ہے، دس از ناٹ جسٹ نا اہلی کا کیس. تو اس کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کو آپ اپیل میں جائیں گے؟ اگر سپریم کورٹ میں کل آپ کی منظور نظر فیصلہ نہیں آتا تو پھر کیا کیجیے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیازی صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، جو بھی انہوں نے فرمایا. وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ٹھیک ہے، اب خواہشات تو پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نااہل کیا جائے اور ان کو جیل میں بند کیا جائے. 180 سے زائد مقدمات ہیں. کل بھی ہم کو 12-13 کیسز میں ہم پیش ہوئے ہیں اور ہر روز ہمارا شیڈول رات کو اور صبح کے ٹائم یہی بنتا ہے کتنے مقدمات میں کل صبح پیش ہونا ہے، کتنے مقدمات میں ہم نے حاضری معافی کرانی ہے. اس کیس میں بھی جو فارن فنڈنگ والا 2 کیسز کی بات کی نیازی صاحب نے، فارن فنڈنگ والے کیس میں حنیف عباسی والی جو ججمنٹ ہے 2018 CMR، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا بیک وقت آپ آڈٹ کرائیں اور اکاؤنٹس کو چیک کریں. ہمارے خلاف تو 1.5 سال پہلے فیصلہ دے دیا. اب اگلا فیصلہ ان کو ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا، ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز فائل کی کہ جناب باقی پارٹیوں کا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ نے اکٹھے کرنا ہے، باقی پارٹیوں کا فیصلہ کر دیں. آپ کہہ دیں کہ ان کے پاس جناب سب کچھ قانون اور قاعدے کے مطابق ہے. ایک فیصلہ نہیں آیا آج تک، انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس میٹر کو. دوسرا توشہ خانہ والی بات کر رہے ہیں، آج بھی آپ کو سارا ریکارڈ موجود ہو کے آج اپنے اسٹیٹمنٹ اپنے ریکارڈ کرا دیے 342 کی. ٹوٹل کیس اس میں یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سارے ایسٹس اور جو ہمارے پاس موویبل اینڈ اموویبل تھے ہم نے سارے ڈکلیئر کیے ہیں. ٹوٹل یہ کیس نہیں ہے یہ چوری کا کیس،
یہ اتنا ہے کہ جی آپ نے ٹیکس کے اندر تو جو تفصیل دی ہے اس کے اندر لفظ توشہ خانہ لکھ دیا ہے, یہاں لفظ توشہ خانہ نہیں ہے. اس کی صرف ٹوٹل کیس یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جو جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں, تو آپ یہ آصف کہہ علی رہے زرداری ہیں نے کہ 3 نواز گاڑیاں شریف لی ہیں, صاحب کے رول کے ساتھ جو مطابق ہوا آپ وہ لے نہیں بالکل سکتے انصاف تھے. ہوا, اور اب جو ہو رہا ہے آپ لوگ جو اس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی انصاف ہو رہا ہے. تو یعنی کہ ان کا کیس ہی کمزور تھا, وہ کرپٹ اور چور تھے, اور یہ نہیں انہوں نے ٹیکس ایویژن کی, نہیں انہوں نے کوئی مس اسٹیٹمنٹ دی, مس ڈیکلریشن کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں انصاف لفظ جی میری اگلی بات میں آپ کو سنیں آپ کو 100% میری بات کا جواب مل جاتا. مجھے بتائیں توشہ خانہ میں جنہوں نے رول ریگولیشن کے مطابق کوئی چیز لی, بیچی, رکھی قانون قاعدے کے مطابق, وہ جرم نہیں ہے. دوسری بات, جو چیز نہیں لے سکتے تھے, آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لی, یوسف رضا گیلانی نے گاڑی لی, نواز شریف نے گاڑی لی, مریم نواز نے گاڑی لی جو ڈکلیئر بھی نہیں کی. وہ کرائم بھی ہے, وہ جرم بھی ہے, وہ چوری بھی ہے, اور اس کا ایک ریفرنس بنا اور اس کو کہا جی یہ 50 کروڑ سے کم مالیت کی ہے لہٰذا ان کو ختم کر دو. جو چوری ہے اس کو لیگلائز کر دیا گیا. جس نے قانون قاعدے کے مطابق رول ریگولیشنز کے مطابق ہر چیز ڈکلیئر کی اور ہر چیز حساب کتاب کے مطابق رکھی, اس کو کہتے ہیں کہ وہ چور بھی ہے, وہ غلط بھی ہے, وہ جا کر عدالتوں میں بیانیاں بھی کرے. بھائی وہ تو بیان بازی کر رہا, وہ دے رہا ہے اپنے بیانات. مجھے بتا دیں پچھلے 15 مہینوں میں کتنی دفعہ وہ عدالتوں میں پیش ہوا. ٹھیک ہے, اگر ہمارے خلاف مقدمات ہیں, حالانکہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے مقدمات ہیں, 180 سے زائد مقدمات ہیں, تو ہم تو پیش ہو رہے ہیں. تو بھائی ایک شخص یہاں سے 4 سال پہلے گیا, 4 ہفتے کا ٹائم لے کے نواز شریف صاحب, ان کو بھی آ جانا چاہیے. ان کا سگا بھائی جو گارنٹیئر ہے وہ بھی آج بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر. ان کے نامنی آپ کے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے ان کی یاری اور دوستی ہو گئی ہے. ہمارے اوپر تو الزامات ہیں نا. آج جو کچھ پوزیشن ہے, یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے, آئین اور قانون کی پامالی ایڈمیٹڈلی ہو گئی ہے. یہاں اسلام آباد میں علی نواز امان جو ہمارا MNA ہے, اس کے سگے بھائی کو جو نان پولیٹیکل ہے اس کو اٹھا کے بند کر دیا, بند نہیں کیا. کتنے اور دن آپ نے 180 کیسز بھگتانے ہیں, 19 کیسز روز, 13-14 کیسز روز تو نہیں ہوتا نا شاہین صاحب. اس معاملے کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا پڑے گا. کہاں ختم ہوگا, کتنا ٹائم اور بائی کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں, پیپلز پارٹی بشمول, یہ پولیٹیکل سائٹ پہ مقابلہ نہیں کر سکتی خان صاحب کی. دیٹ از دی ریزن کہ آج 20 روپے پیٹرول بھی بڑھا دیا, آج ساتھ یہ بھی کر دیا کہ جی انٹرم سیٹ اپ کو جناب پوری پاور دے دو. آج جناب جو مجھے بتائیں اپریل سے لے کر آج تک یہ کیا کہتے تھے کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن کرائیں اگلا, پرانی مردم شماری پہ کرائیں پنجاب اور KPK کا. لیکن آج تو آپ نے 5 مہینے 4 مہینے رکھ کے آج آپ کہہ رہے ہیں CCI میں لے کے جائیں گے, نئی مردم شماری میں لے کے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل سائڈ پہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے 2016-17 میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نواز شریف کا, اس لیے آپ پاناما کے سہارے گئے, اسی لیے آپ نے پناما کا سہارا لیا. اس وقت آپ بھی سیاسی طور پر نہیں فیس کر سکتے تھے, اس لیے آپ لوگوں نے بھی کورٹ کا سہارا لیا, آپ نے بھی کیسز بنائے. سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. نمبر 2, پاناما کا اگر کوئی ڈیکلیریشن باہر سے آئی ہے تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا, فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا نواز شریف نے یہ ہے. چلے ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, مراد صاحب سنیں نا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ رسیدیں ہیں. راز صاحب ٹھیک ہے, چلے ان کا منی ٹریل نہیں آیا, آپ کا منی ٹریل بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے راز صاحب, آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے ظاہر ہے ایک تعلق رہا ہے, ایک سافٹ کارنر آپ کا ضرور ہوگا. آپ کو کوئی سمپتھی فیل ہوتی ہے عمران خان صاحب کے 180 کیسز بنائے ہوئے ہیں, آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کو پر سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں, ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے, ان کو اریسٹ کرنے کی کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک, یہ انصاف ہو رہا ہے یا نا انصافی ہو رہی ہے؟ اور میاں صاحب کی واپسی, کیونکہ کہہ رہے ہیں ہر ووٹر ان کی توقع میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت کہ وہی بچا سکتے ہیں, لیکن کیا واقعی آن گراؤنڈ یہ سچویشن ہے؟ نہیں, میں صرف اس میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ سنا کہ آئی ڈونٹ نو جیل جانے سے اتنی بڑی گھبراہٹ کیوں ہے. ہم سب بھی جیل گئے ہیں. میرے خیال سے لیڈرشپ دوسری پارٹیز کی بھی جیل جاتی ہے. جیل جانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے. میں خود جیل رہا ہوں جا کے 3 مہینے پہلے. جیل جانے سے پتہ نہیں اتنا بڑا کیوں ہے کہ جی جیل جانے کو اس طرح بنا دیا گیا جس طرح کہ پتہ نہیں آپ خدا نہ خواستہ دوزخ میں جانے لگے. جیل جانا is not that big a deal, it's okay. So اس لیے یہ سب کچھ کرنا جیل جانے کے پیچھے I don't know اس کا
मुकदमात ठीक भी होंगे, गलत भी होंगे, उनके फैसले सारे सामने आ जाएंगे. दूसरी चीज, मेरे नहीं ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, ना उनका कोई प्रोग्राम है, क्योंकि उनको पता है कि उनको यहाँ पे आके शायद कोई प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको नजर आ रही हैं. मेरे ख्याल को उनको क्लीन चिट नहीं मिल रही वापस आने की, क्योंकि वरना कैसे हो सकता ना कि पिछले 14 महीने से उनका भाई वजीर आजम हो, उनकी पार्टी इक़्तिदार में हो और वो पाकिस्तान ना आ सके. तो कहीं ना कहीं तो क्लैरिटी नहीं है जहां, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहा, और मेरे ख्याल से उनका वापस आने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है. तो इसलिए इलेक्शंस का और क्लीन चिट जहांगीर तरीन साहब को मिल गई है सर, जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट मिल गई है? नहीं, उनको क्लीन चिट क्या मिलनी, मेरे ख्याल से उनका वो केस ऑब्वियसली होगा, सारी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी. इलेक्शन लड़ने के लिए जब उनको अहल किया जाएगा, सब चीजें वो सबके सामने आएगा. सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इलेक्शंस डिले करने की पूरी कोशिश की जा रही है. मेरे ख्याल से कि मुल्क तब तक बेहतरी की तरफ जा ही नहीं सकता. मैं आपको सिर्फ वाहिद एक चीज बता दूं सना, आई विल टेक 1 मिनट. मुल्क को अगर ठीक करना है ना, तो उसको सबसे पहले जो आपका डेट है ना, उसको दोबारा से आपको सारा देखना पड़ेगा, उसको रीस्केड्यूल करना पड़ेगा. आप पैसे मांग लेते हैं बाहर से और पैसे दे देते हैं अपनी पेमेंट्स के अंदर. आप जब तक अपना डेट रीस्केड्यूल नहीं करेंगे, ये मुल्क इकोनॉमिकली आगे नहीं चल सकता. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी तरफ कोई नहीं जा रहा. आपको अपने डेट को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा. अगर लॉन्ग टर्म डेट जो है आपका, उसको आप सर वी मूव्ड ऑन फ्रॉम डेट टू मिनरल समिट अ लॉन्ग टाइम अगो. ओके, आपका पॉइंट आ गया सर. मैं जरा न्याजी साहब को क्लोजिंग ले लूं. न्याजी साहब, वापसी का रास्ता कोई इख्तियार कर रहे हैं मियां साहब, या आपको लग रहा है कि अनकरीब ऐसा नहीं होने वाला और इलेक्शंस डिले करने वाला मामला सिर्फ नून लीग की ख्वाहिश है, या दीगर जमातें JUIFA, पीपल्स पार्टी ये भी यही चाहती है? नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इलेक्शंस अगले साल होंगे फरवरी या मार्च में सेनेट इंतखाबात भी हैं. क्या ये पेशन गोई हफीजुर न्याय साहब ने जो की है वो दुरुस्त होने जा रही है या नहीं, इस पर अभी मुकम्मल खामोशी है. लेकिन साथ साथ आपको याद होगा कि एक साइफर का मामला भी है जो FIA के हवाले से फैसले को चैलेंज कर दिया लतीफ़ खोसा साहब ने. अब ये मामला किधर जा रहा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है. जस्टिस आमिर फारूक साहब इसकी समाअत कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस. अब ये मामला क्या रंग इख्तियार करता है, इससे भी आपको अपडेटेड रखेंगे. कल सुप्रीम कोर्ट में भी 3 मेंबर बेंच समाअत करेगा तोशा खाना के हवाले से, उससे भी आप अपडेटेड रहेंगे. आप हमारे साथ रहिए फॉर ऑल अपडेटेड न्यूज़, और आपसे कल मुलाकात होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे.